تبریک اور تہنیت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو سال بھر ہم خوشیاں مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں، جو ایام ہم مناتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس ہستی کی خوشی یا غم کو منائیں، بلکہ اس کو منانے کے ساتھ ساتھ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ میسج، وہ پیغام ہمارے وجود کا حصہ بن جائے۔ ہم اس ہستی کے کردار کے ذریعے اپنی زندگیوں کو صلی اللہ محمد وآل محمد ان کی سیرت کے ذریعے ہم اپنے کردار کو آراستہ کریں۔ یہی ان محافل اور مجالس کو برپا کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ کیونکہ وقت اتنا کم دیا ہے، 10 منٹ میں کیا شہزادی کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور جلدی جلدی کوشش کرتی ہوں کہ تو بہرحال ہم جتنا بھی پروردگار عالم کا شکر نہ ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک بہترین رول ماڈل ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یوں تو وہ عالمین کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن خصوصاً ہم خواتین کے لیے، تو لہٰذا آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ در حقیقت آج ہم مدرس ڈے منا رہے ہیں، کیونکہ آج اس ہستی کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جو اسلام کی ماں ہے، جو امت کی ماں ہے، جو ہماری روحانی ماں ہے۔ تو آپ کی عظمت کو میں کیا بیان کر سکتی ہوں؟ وہ عظیم بیوی، وہ بلند بھی شخصیت، وہ بلند ہستی کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس کی تعظیم رسول عملی طور پر بتاتے رہے ہیں۔ کائنات کی ہر شے رسول کی تعظیم کرتی تھی، اور رسول کس کی تعظیم کرتے تھے؟ رسول اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کرتے تھے۔ آپ کا کردار وہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، ان سب نے آپ کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ ہمارے وقت کے امام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا وجود پوری امت کے لیے حجت ہے، اسوہ ہے، لیکن ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہماری جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نور ہے، نور، یہ ان کے کردار سے ہمیں اپنے کو انشاءاللہ نورانی بنانا ہے۔ تو اب آئیے دیکھیے کہ یہ نور کس طرح سے ہمیں اس نور کی ضرورت ہے، ہمارے لیے کس طرح یہ اسوہ بن سکتی ہیں، کس طرح رول ماڈل بن سکتی ہیں کہ ہم اپنے پورے وجود کو نور زہرا سے، اس نور کو ہم اپنے دلوں میں اس کا چراغ، اس نور کو جلائے رکھے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم دنیا کی تمام جہالتوں سے، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے اپنے کو دور کر کے نور کی منزل میں آ جائے، اور انشاءاللہ ہمارا پورا وجود نورانی بن جائے۔ تو میں بہت مختصراً جو میں آپ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ آج ہم ذرا اس اینگل، اس پہلو سے شہزادی جناب فاطمہ زہرا کو اپنی عملی زندگیوں میں رول ماڈل بنائیں کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سے اصول تھے، وہ کون سے پرنسپلز تھے، وہ کون سی تربیتی مطالب تھے، اخلاقی مطالب تھے کہ جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے آپ کو منتخب کر لیا تھا، آپ کو چن لیا تھا۔ بہت سے اصول ہیں آپ کی زندگی کے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ ہستی کہ جو 1 صدی پہلے یا 14 صدیوں پہلے آئی تھی تو اس زمانے کے لیے تھی، آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، ان اصولوں کی ہمیں ہر دور میں ضرورت ہے، چاہے ایٹم کا دور ہو، چاہے پتھر کا، چاہے آج کا ترقی یافتہ دور ہو، ان اصولوں کی ہمیں ہر دور میں ضرورت ہے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ وہ سچائی ہے، وہ صداقت ہے، وہ صبر ہے، وہ ایثار ہے، وہ قربانی ہے، وہ محبت ہے، وہ اخلاق ہے۔ یہ چیزیں کبھی بھی پرانی ہونے والی نہیں ہیں۔ ہر دور میں ان پرنسپلز کی، ان اصولوں کی، ان اخلاقی مطالب کی ہمیں ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم اسی طرح کپڑے دھوئیں کہ جس طرح ہماری شہزادی دھویا کرتی تھیں، ہم اسی طرح اسی برتن میں کھانا بنائیں، اسی طرح چکی پیسے کہ جیسی ہماری شہزادی چکی پیسا کرتی تھی، ہم اسی انداز میں لباس پہنے کہ جس طرح ہماری شہزادی لباس پہنا کرتی تھی۔ کوئی نہیں، ہم بات کر رہے ہیں
اصولوں کی کر رہے ہیں بے شک بے شک کہ جو ابدی ہیں، جو دائمی ہیں، جو ہمیشہ رہنے والے اصول ہیں، اصولوں کو انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. جو ہماری شہزادی کی زندگی کے کچھ اصول تھے، ان میں سے ایک اصول کیا تھا؟ قرآن سے محبت، بے شک قرآن سے عشق، تلاوت قرآن سے محبت. آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے حب زہرا میں، محبت زہرا میں قرآن کو اٹھا لیا، اور کم سے کم جس دن ہم بہت زیادہ مصروف ہوں، جتنی بھی ہماری مصروفیت کیوں نہ ہو، جتنی بھی، لیکن اگر ہمیں اپنی شہزادی سے محبت ہے، ہم کوشش کریں کہ روزانہ 5 آیتیں قرآن کی ضرور پڑھیں. بے شک وقت نکال کر 5 آیتیں کم سے کم، اور صرف پڑھیں نہیں، صرف تلاوت نہیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، بہت ضروری ہے. کیونکہ بے شک تلاوت کا اپنا ثواب ہے، مگر قرآن ہمارے گائیڈنس کے لیے بھیجا گیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے. قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، غور اور فکر کی کتاب ہے. لہٰذا اگر ہمیں، جو ہماری شہزادی نے رحمتوں کو برداشت کیا ہے، مشکلات کو، اس کا اجر کیا ہے، ان کے زخموں پر مرہم ہم اسی وقت رکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگیوں کو قرآنی بنا دیں. کتنی محبت تھی شہزادی کو، دعا کرتی تھی پروردگار جب تک میری حیات رہے میں تلاوت قرآن کرتی رہی ہوں. ہماری بہن ہندا صاحبہ نے ابھی جو سیمینار میں کویسچن کیا تھا کہ شہزادی کو 3 چیزیں کیا سب سے زیادہ پسند تھی، اس میں سب سے پہلی چیز تھی تلاوت قرآن کرنا. تو انشاءاللہ آج کے دن ہمیں عہد کرنا ہے، آج کا دن ہماری شہزادی کی ولادت کا دن ہے. کنیزان سیدہ کو آج ہمیں اس پر سے یہ عہد کرنا ہے کہ چاہے جو بھی ہو، ہماری زندگی کا کوئی ایک دن بھی بغیر تلاوت کلام الہی کے نہیں گزرے گا. کیونکہ ہماری شہزادی کا کوئی ایک دن بھی نہیں گزرتا تھا بغیر تلاوت قرآن کے. لہٰذا اگر ہمیں اپنی شہزادی سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آج سے تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیں. شہزادی کی زندگی سے ایک بہترین لیسن، بہترین درس آج کے دن ہم لے سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہمیں کیا لینا ہے، اپنی زندگیوں میں کیا شامل کرنا ہے؟ تلاوت قرآن کرنا، قرآن کو سمجھنا. دوسری چیز جو ہم بس بہت جلدی میں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے ان کی زندگی کے بیان کروں گی، اور 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ ختم کر دوں. دوسری چیز جو ہمیں لینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اسوہ کے طور پر ہم لے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اور قیامت کو یاد رکھنا. ہمیشہ ہم اپنی زندگی میں ہر لمحہ اپنی فکر کے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے قیامت کو رکھیں، آخرت کو رکھیں. ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ سوال رہے، یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمیں انشاءاللہ اپنے رب سے جا کر ملنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ شہزادی کی زندگی میں یہ چیز ہمیں کہاں کہاں نظر آتی ہے. جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، وہ خوشیوں کا موقع ہوتا ہے. جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، مثلا شادی یا کوئی بھی ایسا خوشی کا فنکشن ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ایسے موقعوں پر ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں. مگر آپ شہزادی کا کردار دیکھیے، وہ آیت کہ جو سورہ سجدہ کی 16 آیت ہے، ہماری بچیاں یاد کر لیں اور انشاءاللہ کہ ہم اس آیت سے عشق کریں، محبت کریں. کیونکہ یہ آیت ہماری شہزادی کے لیے شب عروسی، ویڈنگ نائٹ، اللہ نے گفٹ، ایک تحفے کے طور پر نازل فرمائی تھی، شہزادی کے لیے اتری ہے. لہٰذا ہمیں اس آیت سے محبت کرنا. کیوں اتری تھی آیت؟ کیا کیا تھا شہزادی نے؟ یہ میں آپ سے سوال نہیں کر رہی، رسول نے سوال کیا تھا اپنی بیٹی سے، اے میری لفظ جگر فاطمہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا کہ اتنی نورانی آیت اتر رہی ہے. کیا کیا تھا شہزادی نے؟ ابھی آپ علی کے گھر میں آئی ہیں، علی دیکھتے ہیں کہ شہزادی ایک گہری فکر میں ڈوبی ہوئی ہے، گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے. علی پوچھتے ہیں کہ بنت رسول آپ کیا سوچ رہی ہیں، آپ کس فکر میں ڈوبی ہوئی ہیں؟ کیا فرماتی ہیں شہزادی کہ یا علی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جو میری عارضی شفٹنگ ہوئی ہے بیت نبوت سے بیت امامت کی طرف، یعنی اس شفٹنگ کو دیکھ کر میں اس دائمی شفٹنگ کے بارے میں سوچ رہی ہوں. آپ دیکھیں، منتقل ہو جانا، انتقال ہو جانا، میں یہ سوچ رہی ہوں اس شفٹنگ کے بارے میں کہ جب دار پانی سے دار الدنیا سے دار الاخرہ کی طرف جاؤں گی. میں اس شفٹنگ، یعنی علی حیران رہ گئے
طریقے سے بنت رسول شہزادی ہر دنیا کی چیز کو آخرت کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے. اور ہم کتنی غفلت میں ہیں، ہم کیسے غافل ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پر. اور اس کے بعد کیا فرماتی ہے، ہماری جانیں قربان ہو شہزادی پر، کیا فرماتی ہیں آپ دیکھیں کہ یا اے علی آئے، یعنی کل ایمان کو دعوت عبادت دے رہی ہیں کہ اے علی آئے، کیوں نہ ہم اپنی اس پہلی رات کا آغاز اللہ کی عبادت سے، نماز سے، اس کے سجدوں کے ذریعے کریں. نصلی و نعبد لربنا، آئے کیوں نہ ہم اپنی اس پہلی رات کا آغاز سجدوں. بہترین لیسن ہے ہماری بچیوں کے لیے. آپ شہزادی کا کردار دیکھیں، کیوں نہ سجدوں، ادھر آپ بارگاہ الہی میں گئی ہیں، سجدے میں آپ نے سر رکھا ہے، اور ادھر یہ سورہ سجدہ کی 16 آیت جو ہے یہ نازل ہو رہی ہے. رسول کی زبان مبارک پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس کو آپ انشاءاللہ گھر پر جا کر پڑھیے گا. اس کا ٹرانسلیشن میں پڑھ رہی ہوں کہ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا کہنا ان لوگوں کا کہ جو عشق الہی میں، حب الہی میں جب بستر پر لیٹ جاتے، سو جاتے ہیں، تو پھر وہ بستر پر اپنے پہلوؤں کو بدلتے رہتے ہیں، اور پھر اٹھ کر، یعنی بوجھ سمجھ کر نہیں، برڈن سمجھ کر نہیں، بلکہ حب الہی میں، عشق الہی میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ کردار شہزادی کا ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. دوسری چیز، جلدی جلدی دو اور پوائنٹس کے، دوسری چیز جو ہمیں ایک اور اینگل شہزادی کا نظر آتا ہے وہ کیا ہے، اور اس حدیث کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ ہے حدیث قارورہ. قارورہ جسے کہتے ہیں شیشے کی بوتل کو کہتے ہیں، شیشی کو کہتے ہیں. اور اس حدیث میں کہ جس میں آپ علی سے فرماتی ہیں کہ یا علی، جب مجھے دفن کیجیے گا تو میرے ساتھ اس شیشی کو بھی دفن کیجیے گا. تو علی حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اس قارورہ میں کیا ہے، یعنی علی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا. آپ کا ایک الگ انداز عبادت ہے شہزادی کا. کیا فرماتی ہیں کہ میرے بابا یوں فرمایا کرتے تھے کہ حب الہی میں، محبت الہی میں جو آنسو بہتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے، وہ رب کو بہت پسند ہے. لہٰذا جب جب میں روتی تھی محبت الہی میں، خوف الہی میں، نماز شب میں ہمسایوں کے لیے دعا کرتے ہوئے جو آنسو میرے گرتے تھے، ان آنسوؤں کو میں شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی. یعنی سیدہ کا گریہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ آپ آنسوؤں کو شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی. پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسی طرح خوف الہی میں آنسو بہائیں، ہمارے دل نرم ہو جائے. اپنے دلوں کے نرم ہونے کی دعا کیا کیجیے، کیونکہ جس کا دل کتنا نرم ہوتا ہے اتنا ہی وہ خوف الہی میں گریہ کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات کا ایک لقب جو ہے وہ بکاء اللیل بھی ہے، یعنی راتوں کو گریہ کرنے والا. خوف الہی میں مولا گریہ کرتے تھے. آج ہم کیوں نہیں روتے ہیں؟ کیوں ہمارے اتنے آنسو نہیں نکلتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ آج جو ہمارے رشتوں میں تلخی آ گئی ہے، ہمارے اخلاقیات اتنے برے ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. دلوں کی سختی کی وجہ سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، اور اسی لیے ہماری عبادتوں میں بھی وہ جان، وہ روح نہیں رہی ہے. جب دل سخت ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آنسو بھی نہیں نکلتے. لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے دلوں کے نرم ہونے کی. اور آپ دیکھیے کہ شہزادی کس طرح خوف الہی میں گریہ کرتی تھی کہ ان آنسوؤں کو شیشی میں جمع کر لیا تھا کہ میرے ساتھ اس شیشی کو بھی دفن کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ ہمیں یہ پہلو لینا ہے. پہلی چیز تلاوت قرآن، دوسری چیز قیامت پر، آخرت پر ہمیشہ نظر رکھنا، فکر لے کے سامنے رکھنا. تیسری چیز جو شہزادی کی زندگی سے ہمیں لینا ہے وہ ہے خوف الہی میں گریہ و زاری کرنا، رونا. راتوں کو اٹھ کر گریہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور بس آخری چیز، کیونکہ وقت ہو گیا ہے تو لہٰذا میں شارٹ کر رہی ہوں، کہ آخری چیز جو ہمیں شہزادی کی زندگی سے اسوہ کے طور پر لینا ہے وہ کیا ہے کہ شہزادی کی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی شہزادی عبادت کرتی تھی یا دعا کے لیے کھڑی ہوتی تھی، جب دعا فرماتی تھی تو آپ اپنے کو خوشبو سے معطر کیا کرتی تھی. خوشبو آپ کے اخلاق میں، خوشبو آپ کی گفتگو میں، خوشبو آپ کا لباس مہکتا ہوا تھا، آپ کا گھر معطر رہتا تھا. اور اسی لیے آپ کو روایت معلوم ہے کہ جب ایک نابینا صحابی آنا چاہتا ہے
شہزادی نے اپنے کو اور زیادہ چادر میں لپیٹ لیا تھا جب رسول نے کہا تھا کہ وہ تو نابینا ہے، تو کیا کہا تھا شہزادی نے کہ بابا کہیں وہ میری خوشبو کو محسوس نہ کر لے، یعنی اس طرح معطر رہتی تھی شہزادی گھر میں، یعنی ہم معطر خوشبو لگانے کا بھی ایک بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے اسلام میں رسول کو اس کا خوشبو سے، تو انشاءاللہ ہمارا گھر بھی معطر ہے، ہمارا لباس بھی معطر ہے، ہمارا اخلاق بھی معطر ہے، اور انشاءاللہ کہ ہمارا پورا وجود حب اہل بیت سے، حب الہی سے معطر رہے، اور انشاءاللہ پورا وجود جو ہے وہ ہمارا منور ہو جائے کہ وہ لیڈی آف ہیون، وہ لیڈی آف لائٹ، کہ جو ہمیں جنت کی خوشبو اس طرح دے رہی ہیں کہ میرے چاہنے والیوں اور اس خوشبو کو سونگھو اور اس کے ذریعے اپنے کو دنیا کی ظلمتوں، اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی منزل کی طرف لے آؤ اور میرے نقش قدم پر چلو۔ بس یہ چیزیں آج انشاءاللہ ہمیں یہاں سے لے کر اٹھنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔